أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں. اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے. شعلہ بیاں واحد بیبا خطیب مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نائب ناظم، پیس ٹی وی کے مقرر حضرت مولانا مقیم فیضی صاحب تشریف فرما ہے. بلا کسی تاخیر کے ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں. آپ کا موضوع ہوگا عظمت صحابہ اور ان کا عمل. اس موضوع کے اوپر خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت اور کامیابی اور خوشحالی اور امن اور برکت کو نبی کائنات علیہ السلام سے جوڑ رکھا ہے. نبی کائنات علیہ السلام ساری دنیا کے لیے رحمت. آپ کی تعلیمات رحمت کا پیغام ہے. آپ کی تعلیمات لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی. میں نے اس سے پہلی نشست میں ائمہ کرام علیہ رحمہم اللہ اجمعین کا تذکرہ چھیڑ دیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے، پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اپنے مذہب کا خلاصہ، اپنے مسلک کا خلاصہ یہ بیان کیا کہ حدیث صحیح اگر مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا مذہب ہے، اور بغیر دلیل کے کسی انسان کو کسی انسان کی بات ماننی نہیں چاہیے. میری بھی بات بغیر دلیل کے کسی کے لیے ماننا حلال و جائز نہیں ہے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت اسلامیہ کے سامنے واضح کیا. اور یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انما انا بشر اخطئ و اصیب، کہ اے لوگوں میں انسان ہوں، مجھ سے خطائیں ہوتی ہیں اور میں کچھ باتیں صحیح کہتا ہوں. تو فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوہ، تو تم میری رائے کو پہلے پرکھو، پہلے جانچو، جو کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو لے لو، وما لم یوافق الکتاب و سنت فترکوہ، اور جو چیز کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دو. اور وہ کہا کرتے تھے، برابر مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، کہتے تھے کہ ما من احد الا ویؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی سب باتیں مانے جانے کے قابل ہوں. ہر انسان ایسا ہے کہ اس کی کچھ باتیں مانی جائیں گی اور کچھ باتیں چھوڑ دی جائیں گی. ان سے کسی نے پوچھا
کہ صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، اگر کوئی آدمی کسی صحابی کی رائے لے لے تو کیا اس کے لیے کافی ہے؟ کیا اس کے لیے گنجائش ہے؟ کہا ہرگز گنجائش نہیں ہے، صحابہ کے اختلاف میں اس کو حق تلاش کرنا پڑے گا، جو دلیل کے موافق بات ہوگی اسی کو ماننا پڑے گا۔ اور جذبہ اتباع سنت ان ائمہ کے اندر کتنا تھا اس کو دیکھیے۔ حضرت وہب جو امام مالک کے شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجلس میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ انگلیوں کا خلال کرنے کے بارے میں، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کے بارے میں وضو کے وقت آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی انسان کے لیے اس کی ضرورت ہو۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا تھا، جب لوگوں کی بھیڑ چھٹ گئی تو میں نے جا کر ان سے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کہا کہ پیروں کا خلال کرنے کے سلسلے میں لوگوں پر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک حدیث ہے۔ اور انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت شداد بن المستورد القرشی کے حوالے سے حدیث پیش کی کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلک بخنصرہ بین اصابع رجلیہ، کہ یہ حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اپنی اس انگلی سے آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کا خلال کر رہے تھے۔ امام مالک نے کہا کہ میں نے آج سے پہلے یہ حدیث نہیں سنی، یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ امام وہب بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی کسی نے امام مالک سے مسئلہ پوچھا، امام مالک نے کہا کہ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ائمہ کو کبھی اس بات میں عار نہیں محسوس ہوتا تھا کہ ایک ان کا شاگرد ان کو حق کی نشاندہی کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دو بادشاہوں نے، منصور نے اور ہارون رشید نے کہا تھا کہ ہم آپ کی موطا کو سارے شہر کا اور سارے مملکت اسلامیہ کا قانون بنا دیتے ہیں، آپ اس کی اجازت دیجئے۔ کہا نہیں، اس کو قانون نہ بنایا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی لوگوں کو بہت سی حدیثیں معلوم ہیں، بہت سی سنتیں انہوں نے جمع کی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں، ہم نے ساری چیز اس میں جمع نہیں کی ہے۔ یہ انصاف بول رہا ہے، یہ انصاف علم کی بنیاد پہ بولتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس سب سنتیں ہوں، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ سنتیں تعزب عنہ تذہب علیہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان سے بہت سی سنتیں رہ جاتی ہیں، اس تک نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ تو مہما قلت من قول او اشرت من اشر وفیہ قول خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے جو بھی اصل بنایا ہو، جو بھی بات کہی ہو اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مخالف بات منقول ہو تو فالقول ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو قولی، تو بات رسول اللہ کی بات ہے اور وہی میری بھی بات۔ اور فرمایا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اور کہا کہ اے لوگو، جس دن میں کوئی بات کہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف ہو اور میں جان بوجھ کے یہ بات کہوں تو تم گواہ رہنا کہ شافعی کی عقل جاتی رہی، شافعی مجنون و پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے اپنے بارے